بصرہ شہر میں ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ مسکی کے نام سے مشہور تھے۔ مشک کو عربی میں مسک کہتے ہیں، لہٰذا مسکی کے معنی ہوئے مشک بار، یعنی مشک کی خوشبو میں بسا ہوا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ ہر وقت مشک بار اور خوشبودار رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس راستے سے گزرتے وہ راستہ بھی مہک اٹھتا۔ جب داخل مسجد ہوتے تو ان کی خوشبو سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسکی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے ہیں۔ کسی نے عرض کی، حضور آپ کو خوشبو پر کثیر رقم خرچ کرنی پڑتی ہوگی۔ انہوں نے فرمایا، میں نے نہ کبھی خوشبو خریدی اور نہ کبھی لگائی۔ یہ واقعہ بہت عجیب و غریب ہے۔ میں بغداد و معلیٰ کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ جس طرح عمرہ اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں، میری بھی اسی طرح سے تعلیم ہوئی۔ میں بہت خوبصورت اور باحیا تھا۔ میرے والد صاحب سے کسی نے کہا، اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ یہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیا کچھ کم ہو جائے۔ چنانچہ مجھے ایک کپڑے کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک روز ایک بڑھیا نے مجھ سے کئی کپڑے نکلوائے، پھر کپڑے والے سے کہا، میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ جو پسند ہوں انہیں لینے کے بعد قیمت اور بقیہ کپڑے واپس لائے۔ دکاندار نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ بڑھیا مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے گئی اور آراستہ کمرے میں بھیج دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ زیورات سے آراستہ خوش لباس جوان لڑکی تخت پر بچھے ہوئے قالین پر بیٹھی ہے۔ تخت و فرش سب کے سب زریں تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان غالب آیا اور وہ ایک دم میری طرف لپکی اور چھیڑخانی کرتے ہوئے منہ کالا کروانے کے در پہ ہوئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، اللہ سے ڈر، مگر اس پر شیطان پوری طرح سے مسلط تھا۔ جب میں نے اس کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کی ایک تجویز سوچ لی۔ میں نے کہا، مجھے بیت الخلاء جانا ہے۔ اس نے آواز دی تو چاروں طرف سے لونڈیاں آ گئیں۔ اس نے کہا، اپنے آقا کو بیت الخلاء میں لے جاؤ۔ میں جب وہاں گیا تو بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہ آئی۔ مجھے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے اپنے رب سے حیا آ رہی تھی اور مجھ پر عذاب جہنم کے خوف کا غلبہ تھا۔ چنانچہ ایک ہی راستہ نظر آیا اور وہ یہ کہ میں نے بیت الخلاء کی نجاست اپنے ہاتھ، منہ وغیرہ پر لگا لی اور خوب آنکھیں نکالی کہ اس کنیز کو ڈرا دیا جو باہر رومال اور پانی لیے کھڑی تھی۔ میں جب دیوانوں کی طرح چیختا ہوا اس کی طرف لپکا تو وہ ڈر کر بھاگی اور اس نے پاگل پاگل کا شور مچا دیا۔ سب لونڈیاں اکٹھی ہوئی اور انہوں نے مجھے مل کر ایک باغ میں دھکیل دیا۔ میں نے جب یقین کر لیا کہ وہ سب جا چکی ہیں تو اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو دھو لیا اور پاک کر لیا اور اپنے گھر چلا گیا، مگر یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، تم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا خوب ہی مناسبت ہے، اور کہتا ہے، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی۔ یہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی خوشبو ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے نیک لوگ خدا سے ڈر رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں ہر اس کام سے، ہر اس بات سے جس سے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روکا ہے۔ چاہے کتنے ہی گناہ کرنے کے آسان مواقع ان کے سامنے ہوں، لیکن پھر وہ نہیں دیکھتے اور ڈرتے ہیں صرف اپنے رب سے۔